أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کے عدول حکمی پر۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ یہ آیت پہلی آیت کا تتمہ ہے۔ وہ کلمہ خلاف یہ تھا کہ حتۃ بمعنی توبہ کی جگہ ازراہ تمسکر حبۃ فی شجرۃ، یعنی غلہ درمیان جو کہ کہنا شروع کیا۔ وہ آسمانی آفت طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حتۃ یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنتۃ کہنا اختیار کیا۔ اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ گئے۔ حتۃ کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور حنتۃ کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمور بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ ایک قسم کا استہزاء یا تحریف ہے۔ اس پر عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور عبارت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے اس کے معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم، التحیات، دعائے قنوت یا تسبیحات، رکوع و سجود جن الفاظ سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہے مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے، معنی بالکل محفوظ رہیں، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ اس شہر میں تم حتۃ کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے اس کی وجہ دوسرا لفظ حنتۃ کا لے لیا، یعنی ہمیں کھانے کے لیے دانہ دیا جائے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم توبہ کرتے ہو داخل ہو، وہ حتۃ کی جگہ حنتۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کا ایک ایک لفظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس میں بدلہ نہیں جا سکتا۔
اس ایک لفظ کے بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور 70,000 آدمی اسی وقت اللہ نے مار دی۔ اللہ نے قرآن سے محبت